ایک ہے حدیث متواتر۔ حدیث متواتر کے مقابلے میں حدیث آحاد ہے۔ حدیث آحاد کی تین قسمیں ہیں: مشہور، عزیز، غریب۔ مشہور، عزیز، غریب۔ مشہور وہ حدیث ہے جس حدیث میں حدیث متواترہ کی شروط مکمل نہ پایا جائے، جس حدیث کے اندر حدیث متواترہ کی شرطیں نہ پایا جائے اسے مشہور کہا جاتا ہے۔ اس میں کم سے کم ہر طبقے میں 3 راوی ہوں یا کم سے کم کسی طبقے میں 3 راوی رہ جائیں، اسے کہتے ہیں حدیث مشہور۔ اس کے بعد حدیث عزیز۔ حدیث عزیز سے مراد وہ حدیث جس میں متواتر کی شروط نہ پایا جائے اور ساتھ اس کے کسی طبقے میں 2 راوی ہو یا ہر طبقے میں 2 راوی ہو، یعنی کم سے کم اس کے ہر طبقے میں 2 راوی، اسے حدیث عزیز کہا جائے۔ اس کے بعد حدیث غریب۔ حدیث غریب سے مراد ہر وہ حدیث جو حد تواتر کی شروط بھی نہ پایا جائے اور اس کے ہر سند میں یا کسی ایک طبقے میں 1 راوی رہ جائے، اسے غریب کہا جائے۔ اچھا، اب حدیث آحاد ہے۔ حدیث آحاد تو یہ ہے حدیث آحاد کی قسمیں۔ اب قبول اور عدم قبول، قبول اور مردود ہونے کے اعتبار سے اس کی 2 قسمیں۔ کچھ احادیث آحاد مقبول ہے، قابل حجت ہے۔ کچھ احادیث وہ ہے جو قابل حجت نہیں ہے، اس اعتبار سے وہ 2 قسمیں منقسم ہوتا ہے، ایک مقبول ہے، ایک مردود ہے۔ مقبول سے مراد یہ حدیث حجت کے لیے قابل قبول ہے۔ مردود سے مراد یہ حدیث تو ہے لیکن حجت قابل حجت نہیں ہے، مردود ہے، اس کو رد کیا جائے گا، اس کو عبادات میں بطور دلیل قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو ایک مقبول ہے، ایک مردود ہے۔ پھر جو مقبول کے 4 قسمیں ہیں، مقبول کے 4 قسمیں ہیں۔ ایک محکم ہے۔ محکم سے مراد محکم سے مراد وہ حدیث جس کے مخالف کوئی حدیث مقبول نہ ہو۔ حدیث آحاد بھی ہے۔ حدیث کیا ہے؟ ایک ہے متواتر۔ متواتر کیا ہے؟ قطعی الدلالہ، وہ قرآن مجید کی طرح ہے۔ اب ہے آحاد۔ آحاد کی 2 قسمیں، ایک مقبول ہے، ایک مردود ہے۔ ایک قابل حجت ہے، ایک قابل حجت نہیں ہے۔ جو قابل حجت ہے اس کے آگے 4 قسمیں ہیں۔ ان میں سے پہلی چیز محکم۔ محکم اس حدیث کو کہا جاتا ہے، اس خبر واحد کو یا اس خبر آحاد کو کہا جاتا ہے جس کے مخالف کوئی حدیث مقبول نہ ہو، اس کے مقابلے میں، اس کی مخالفت میں کوئی مقبول حدیث موجود نہ ہو، اسے محکم کہا جاتا ہے۔ تو ایسی حدیث پر عمل ضروری ہے۔ سیحہ وغیرہ میں اس کی بکثرت مثالیں موجود ہیں۔ مثال کے طور پہ کل بیمینک وکل مما یلیک، یعنی پیغمبر علیہ السلام نے عمر بن سلمہ سے فرمایا تھا کل بیمینک، اپنے سیدھے ہاتھ سے کھا، وکل مما یلیک، اور جو تیرے سامنے وہ کھا، وکل اور کھا، مما یلیک کا جو کچھ تیرے سامنے۔ کھانے کا آداب کیا فرمایا؟ ایک تو سیدھے ہاتھ سے کھانا ہے، اور دوسری بات اپنے سامنے سے کھانا ہے، دوسرے کے سامنے سے آپ نے بوٹی کو نہیں اٹھانا۔ اچھا، وہ احادیث جن میں نماز کے اوقات کا بیان ہے وہ سب محکم حدیث ہے۔ تمام وہ احادیث جن میں اوقات الصلاۃ، نماز کے اوقات بیان کیا گیا ہے، وہ سارے کے سارے کیا ہے؟ محکم حدیث ہے۔ اب دوسرا ہے مختلف الحدیث۔ مختلف الحدیث وہ حدیث ہے جس کی مخالف دوسری حدیث موجود ہو مگر دونوں حدیثوں میں تطبیق ممکن ہو۔ مختلف الحدیث سے مراد 2 قسم کی احادیث ہے۔ ایک حدیث وہ ہے جس میں آپ کو ایک کام سے روکا جا رہا ہے، دوسری حدیث وہ ہے جس میں آپ کو وہ کام کرنے کا حکم دیا جائے۔ مثال کے طور پہ نبی علیہ السلام نے فرمایا فجر کی نماز سے لے کر طلوع آفتاب تک کوئی نماز نہیں، عصر کی نماز سے لے کر، اب عصر کی نماز پڑھنے کے بعد سے لے کر غروب آفتاب تک کوئی بھی نماز نہیں ہے۔ ایک طرف یہ حدیث ہے، دوسری طرف نبی علیہ السلام کی حدیث ہے اذا دخل احدکم المسجد فلا یجلس حتی یرکع رکعتین، جب بھی باوضو تم میں سے کوئی آدمی مسجد میں داخل ہو جانے کی صورت میں 2 رکعت پڑھے بغیر نہ بیٹھے۔ اب یہاں پہ کیا ہے؟ جب بھی ہے۔ پہلے میں کیا تھا؟ مغرب کے عصر کی نماز سے لے کے فجر کی نماز تک کوئی نماز نہ جانا، مغرب کی نماز، عصر کی نماز سے لے کے سورج غروب ہونے تک کوئی نفلی نماز
نہیں ہے. جبکہ اس حدیث میں کیا ہے، جب بھی داخل ہو جائے، یعنی عصر کے بعد مغرب تک بھی داخل ہو جائے تو آپ کیا کریں؟ دو رکعت. اب دونوں حدیث صحیح ہے، کیا کیا جائے؟ اب یہاں پہ تطبیق یہ دونوں حدیث پر عمل کیا جائے. یہاں پہ عام منع سے مراد عام نوافل منع ہے، البتہ تحیت المسجد کی صرف 2 رکعتوں کی گنجائش موجود ہے. دونوں حدیث پر عام نفل آپ نہیں پڑھیں گے، باقی آپ دن اور رات میں آپ کثرت کے ساتھ نفل پڑھ سکتے ہیں، لیکن ان دونوں اوقات میں آپ صرف تحیت المسجد پڑھیں گے. اس حدیث پر عمل کرتے ہو جب بھی تم باوضو مسجد میں داخل ہو جائیں 2 رکعت پڑھے بغیر نہ بیٹھیں. اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے ہم تحیت المسجد پڑھیں گے، اور دوسرے نوافل اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے نہیں پڑھیں گے جس میں کہا گیا کہ فجر کی نماز سے لے کے سورج طلوع ہونے تک کوئی نماز نہیں ہے. اس پر عمل کرتے ہوئے دوسرے نوافل ہم نہیں پڑھیں گے. اسی طرح عصر کی نماز سے لے کے مغرب تک کوئی نماز نہیں ہے، ہم اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے دیگر نوافل ہم نہیں پڑھیں گے، صرف ہم تحیت المسجد پڑھیں گے. یہاں پہ کیا ہوگا؟ تطبیق ہوا. مختلف الحدیث کی مثال کے طور پہ نبی علیہ السلام نے لا عدوى ولا طیرہ، کوئی بیماری متعدی نہیں ہے اور فعل بد لینا درست نہیں ہے. ایک حدیث تو یہ ہے. دوسری حدیث ہے فر من المجذوب کما تفر من الاسد. پہلی حدیث میں کیا ہے کہ جناب لا عدو، کوئی بیماری متعدی نہیں ہے، متعدی نہیں، کوئی متعدی بیماری ہے ہی نہیں. اور دوسری میں فر من المجذوب، جہاں پہ جو کوڑ کا جو بیماری ہے اس سے اس طرح بھاگ جس طرح شیر دیکھ کر بھاگتا. یہاں پہ کیا کہا گیا؟ اگر کوڑے کی بیمار کہیں پہ نظر آ جائے اس طرح بھاگ جس طرح شیر سے بھاگتا ہے. پہلے میں کیا کہا؟ بیماری متعدی نہیں ہوتی. اب یہاں پہ کیا کہا گیا؟ جناب آپ مجزوم کی جو کوڑ کی جو بیماری دیکھ کر بھاگ. ایک طرف کہا گیا متعدی نہیں ہے، ایک طرف اس بیماری سے بھاگنے کو حکم دیا جا رہا ہے. یہاں پہ کیا ہے؟ دونوں حدیث صحیح ہے، ان کا ظاہر آپس میں متعارض ہے، کیونکہ پہلی حدیث بیماری کی متعدی ہونے کی نفی کرتی ہے جبکہ دوسری حدیث سے ثابت کرتی ہے. تو علماء حدیث نے انہیں جمع کیا ہے اور ان کے معنوں میں متعدد طریقوں سے موافقت جاری ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے. اس فن میں امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کے مشکل الآثار ان کی کتاب کا نام ہے، اور امام ابن تیمیہ، امام ابن قتیبہ رحمہ اللہ کی کتاب مختلف الاحادیث اچھی کتابیں ہیں. اب یہاں پہ کیا نام لا عدو ولا طیرہ، بیماری اپنی مدد آپ کی تحت وہ متعدی نہیں ہو سکتا. کیا مطلب ہے؟ بیماری کے اندر یہ طاقت قدرت نہیں ہے کہ وہ بیماری خود اپنی مدد آپ ایک سے دوسرے میں ٹرانسفر ہو جائے. جب تک اللہ کا اذن، اللہ کی اجازت نہیں ہوگی ایک بیماری دوسری بیماری میں منتقل نہیں ہو، ایک بیماری دوسری شخص میں منتقل نہیں ہو سکتی. یہاں پہ فر من المجذوم کا فرار کا من الاسد، یہ اس لیے کہا گیا ہے بیماری تو منتقل ہوتی ہے اللہ کے حکم سے، بیماری اپنی مدد آپ منتقل نہیں ہوتی. اگر وہ بیماری اللہ نے آپ کی مقدر میں لکھ بھی دیا ہو، آپ اس علاقے میں بیٹھنے کی وجہ سے وہ بیماری آئی ہو، تو آپ کا عقیدہ خراب ہو جائے. آپ کہے گا میں یہاں پہ رہنے کی وجہ سے یہ بیماری خود میرے اندر آئی. آپ کا یہ عقیدہ بن جائے گا یہ بیماری دوسرے بیمار انسان سے میرے اندر خود آئی ہے، لہٰذا آپ باغے اگر وہ بیماری آپ کی مقدر میں آپ جہاں بھی جائے وہ بیماری آپ پر آ جائے گی، اور آپ کو یقین ہوگا بیماری سے نہیں آتی لیکن بیماری رب کے حکم سے آتی. ایک ہے اب جب اس طرح کا معاملہ ہو تو کیا کرے گا؟ مختلف الحدیث. جب حدیث مختلف ہو تو پہلی صورت میں کیا کیا جائے گا؟ تدبیر کیا جائے گا. اور دوسری صورت میں ناسخ اور منسوخ. نسخ کی لغوی تعریف ہے، اس کی 2 معنی ہیں. ازالہ، ایک کو دور کرنا، اسی سے نسخت الشمس ذلہ، سورج نے سایہ زائل کر دیا. نسخت زائل کر دیا، الشمس سورج نے الذلہ سایہ. اسی طرح نقل کے معنی میں ہے نسخت الکتاب. نقل کے معنی ہے کاپی کرنا. نسخ کا معنی کیا ہے؟ کاپی کرنا. میں نے فلانا کی کاپی کو دیکھ کر میں نے اپنے کاپی میں اس کو کیا کر دیا؟ نقل کر دیا، کاپی کر دیا. نسخ کی 2 معنی، ایک ہے ازالہ، ازالہ کا معنی دور کر دینا، اور ایک ہے نقل کرنا، کاپی کرنا. جیسا کہ نسخت الکتاب، میں نے کتاب کو نقل کیا. گویا ناسخ بھی منسوخ کو زائل کر دیتا ہے. اب یہاں پہ ناسخ منسوخ کو کیا کر دیتا ہے؟ زائل کر دیتا ہے. مثال کے طور پہ نبی علیہ السلام نے ایک حکم دیا تھا، کنت نہیتکم عن زیارت القبور
فزوروها فإنها تذکرکم الآخرہ۔ شروع میں نبی علیہ السلام نے لوگوں کو زیارت قبور سے منع کیا۔ کیا کیا؟ منع کیا۔ پھر اس کے بعد آپ نے خود پہلے آرڈر کو کینسل کر دیا۔ نسخ کا معنی کیا ہے؟ ایک حکم کو دوسرے حکم کے ساتھ کینسل کر دیا۔ پہلا حکم کیا تھا؟ قبروں کی زیارت نہیں کرنا۔ دوسرا حکم کیا کر دیا؟ حکم جاری کر دیا کہ پہلے میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے میں نے تمہیں منع کیا تھا، فزوروها، اب زیارت کرو۔ اب پہلا جو حکم ہے اس حکم کو میں کینسل کر رہا ہوں دوسرے حکم سے۔ تو منسوخ یہ ہے، ایک پہلا جو حکم ہے، پرانا حکم ہے، پرانا آرڈر ہے، اس پرانے آرڈر کو نئے آرڈر کے ساتھ اس کو کینسل کر دینا، اس کو دور کر دینا، زائل کر دینا، ختم کر دینا۔ تو میں نے تم کو قبروں کی زیارت سے روکا تھا، مگر اب زیارت کرو۔ اب پہلے حکم کو دوسرے حکم کے ساتھ کیا کر دیا؟ منسوخ کر دیا۔ اب جو پہلا حکم ہے وہ منسوخ ہے، جو پہلے منع تھا زیارت قبور سے منع تھا وہ کیا ہے؟ منسوخ ہے۔ ناسخ کیا ہے؟ یہ بعد والے حکم ہے، بعد میں کہا گیا اب پہلے منع تھا اب کرو، تو بعد والا ناسخ ہے، پہلے والا منسوخ ہے۔ بعد والے نے پہلے والے کو کیا کر دیا ہے؟ کینسل کر دیا ہے۔ اس عنوان پر علامہ حازمی کی کتاب الاعتبار فی الناسخ والمنسوخ من الآثار، یہ ابھی من الآثار، اسی طرح امام ابی بکر محمد بن موسیٰ الحازمی کا کتاب قابل مطالعہ ہے۔ کسی صحابی کو اب ناسخ اور منسوخ کی جو آپ کیسے پتہ چلے بھائی یہ حدیث منسوخ ہے، کیسے پتہ چلے گا؟ اس کی ایک تو یہ کہ خود نبی علیہ السلام صراحت کرے، جس طرح اس حدیث میں اللہ کے نبی نے خود صراحت کیا، پہلے میں نے منع کیا تھا اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں۔ اب یہاں پہ خود نبی علیہ السلام کے نص کے اندر صراحت موجود ہے، یعنی ناسخ منسوخ آپ کیسے پہچانیں؟ دوسری پہچان کیا ہے؟ کسی صحابی کا عزم اور یقین سے نسخ کو ظاہر کرنا۔ صحابی کہیں یہ پہلے کام اس طرح تھا اب یہ کام اس طرح ہوا۔ مثال کے طور پہ جناب جابر رضی اللہ عنہ فرماتے کان آخر امرین من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترک الوضوء مما غیر دین۔ جابر فرماتے ہیں نبی علیہ السلام کا آخری عمل، زندگی کا آخری عمل ان دو معاملوں میں سے، پہلے آپ نے حکم دیا تھا ان تمام چیزوں کو جو آگ سے پکا کر کھاتے ہیں ان کو آگ سے پکی ہوئی چیزوں کو کھانے کے بعد وضو بنایا جائے۔ پہلا کیا تھا؟ آگ سے پکی ہوئی چیزوں سے کھانے کے بعد وضو کرنے کا حکم۔ جابر رضی اللہ عنہ عزم کے ساتھ فرماتے ہیں کان آخر امرین، ایک ہے وضو کرنے کا، ایک ہے وضو نہ کرنے کا۔ ان دونوں معاملہ میں سے آخری جو معاملہ نبی علیہ السلام نے ترک الوضوء، وضو نہ کرنا، مما غیرت النار، آگ سے پکی ہوئی چیزیں کھانے کے بعد وضو نہ کرنا، یہ نبی علیہ السلام کا آپ کی سنت ہے، آخری سنت۔ تو کیا ہوا؟ آپ کی وہ پہلی سنت دوسری سنت سے آپ نے کیا کر دیا؟ منسوخ کر دیا۔ اور اس نسخ کا ہمیں علم کیسا ہوا؟ صحابی نے بتایا، صحابی نے عزم کے ساتھ صراحت کے ساتھ بتایا۔ پہلے اللہ کے نبی نے آگ سے پکی ہوئی چیز کھانے کے بعد وضو کرنے کا حکم دیا، لیکن آخر میں آپ علیہ السلام نے آگ سے پکی ہوئی چیزیں کھانے کے بعد آپ نے وضو نہیں کیا۔ تو لہٰذا بعد کا جو عمل آپ کا کیا ہے؟ پہلے والے عمل کے لیے ناسخ ہے۔ اب اس نسخ کا ہمیں کیسا پتہ چلا؟ صحابی نے صراحت کر دی، صحابی نے صراحت کر دی، اور اس صحابی کی صراحت سے معلوم ہوا پہلے والا حکم منسوخ ہے، بعد والا حکم ناسخ ہے۔ اور تیسری جو پہچان تاریخ کے ذریعے، عن رافع بن خدیج عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال افطر الحاجم والمحجوم، نبی علیہ السلام نے فرمایا سنگی لگانے والا اور لگوانے والے، سنگی لگانے والے اور لگوانے والے دونوں نے روزہ چھوڑ دیا، روزہ کھا لیا۔ حالت روزہ اگر آپ حجامہ کرتے ہیں، حجامہ کرنے والا اور کرانے والا دونوں کا روزہ ٹوٹ گیا۔ اب اس زمانے میں کیسا ہوتا تھا؟ وہ سنگ لگایا کرتے تھے، سنگی، اسی لیے اس کو سنگی کہا جاتا ہے۔ سنگ اس کے اوپر لگا کے منہ سے اس کو کھینچتے تھے، تو منہ سے کھینچنے کی وجہ سے زور سے کھینچتے تھے، بس اوقات پیٹ کے اندر بھی جانے کا خطرہ موجود، احتمال موجود تھا۔ اب یہ آپ علیہ السلام کا پہلا حکم ہے۔ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال احتجم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام نے سنگی لگوائی، وہو محرم، اور آپ احرام کی حالت میں تھے۔
آپ علیہ السلام نے اب یہ جو سنگی ہے یہ نبی علیہ السلام نے پہلا اب یہ جو آپ نے احرام کی حالت میں کیا، تو اس سے معلوم ہوا کہ نبی علیہ السلام نے والقیء للصائم، صحیح بخاری کے اندر اس حدیث کو روایت کیا ہے، ابن عباس والی حدیث، اس میں کہا گیا ہے والقیء للصائم، جو کھینچنے والا اگر وہ روزہ دار ہے وہ قے کرے گا، اگر اس کے منہ میں اگر کوئی گیا وہ کیا کرے گا، قے کر کے اس کو نکال دے گا۔ اب یہاں سے معلوم ہوتا ہے پہلا حکم کیا ہے، افطر الحاجم والمحجوم، سنگی لگانے والا اور لگوانے والا دونوں نے روزہ چھوڑ دیا۔ اب دوسری حدیث میں نبی علیہ السلام نے احرام کی حالت میں آپ نے سنگی لگوائی۔ اب یہاں پہ تاریخ نبی علیہ السلام نے کب حج کیا، کب حج کیا؟ نبی علیہ السلام نے آخری ایام میں حج کیا، آپ نے 10 نبوی کو 10 ہجری کو حج کیا، یعنی حج کا جو زمانہ نبی علیہ السلام کی آخری زمانہ ہے۔ اب ان دونوں حدیثوں کو جب ہم سامنے رکھیں گے، سامنے رکھنے کے بعد ایک عمل وہ ہے جو پہلے کا ہے، ایک عمل وہ ہے جو 10 ہجری کا ہے، تو لہٰذا 10 ہجری والا جو بعد کا عمل ہے وہ بعد کا عمل کیا ہے، ناسخ ہے، جو اس سے پہلے والا عمل ہے وہ کیا ہے، منسوخ ہے۔ یہ ناسخ اور منسوخ کا ہے، باقی ہم ترجیح انشاءاللہ اور توقف کل پڑھیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت۔